النحل مکی صورت ہے اور اس میں 128 آیات ہیں اور اس میں 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، آ پہنچا اللہ کا حکم اس میں بس نہ تم جلدی کرو۔ سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون وہ عالی ہے اور وہ جو ہے ان تمام باتوں سے جو تم شرک کرتے ہو۔ اللہ کا حکم آپ پہنچا، یہ نبی لوگوں کو قیامت و محاسبہ اعمال سے ڈراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ، تو اللہ فرماتے ہیں وہ آ گیا ہے، بس تمہارے سر پہ پہنچا کھڑا ہے، تم اس میں جلدی نہ کرو، جلدی کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہے، بس وہ پہنچا ہی پہنچا تم پر۔ ينزل الملائکہ نازل کرتا ہے وہ فرشتوں کو بالروح من امرہ، ملائکہ کو وحی اور اپنے حکم سے جو ہے وہ اتارتا ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ اس وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے جس سے انسان کی زندگی، جس پر انسان کی زندگی کے فلاح کا دار و مدار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے تو وہی کو نازل کرتا ہے، اور کس لیے نازل کرتا ہے کہ انذروا کے ڈراؤ لوگوں کو کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الا انا مگر میں ہی معبود ہوں، فاتقونی بس مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمان کو زمین کو، حق تعالی عما یشرکون ان تمام چیزوں سے وہ برتر ہے، بلند ہے اور عالی ہے۔ خلق الانسان پیدا کیا ہے انسان کو من نطفۃ ایک نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے، فاذا هو خصیم مبین بس وہ اچانک کیا ہو جاتا ہے ایک کھلے جھگڑے، یعنی اس کی پیدائش کو دیکھیں تو انسان بڑے حقیر طریقے سے پیدا ہوا ہے، اس کی حیثیت اور بنیاد کوئی نہیں ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بولنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ جھگڑالو بن جاتا ہے اور کھلے طور پر اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو بولنے کے قابل بنایا، اس کو جوانی دی تو اب وہ اسی کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے شرکیہ امور کی ترجمانی کرنے لگ جاتا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ والانعام خلقہا اور چوپائے بھی اس نے پیدا کیے، لہو فیہا دفء اور اس میں تمہارے لیے جو ہے وہ گرمی کا بھی سامان ہے اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی کہ گالیں اور دیگر چیزوں سے لباس تیار ہوتے ہیں اور اس سے گوشت بھی حاصل ہوتا ہے، دودھ بھی حاصل ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ اس میں فیہا جمال تمہاری خوبصورتی بھی ہے، یعنی ایک بڑا ریوڑ کے تم مالک ہو، تمہاری خوشنمائی کا بھی باعث بنتا ہے۔ حین تریحون جب تم ان کو چرانے لے کر جاتے ہو صبح کے وقت، اور جب چرا کر ان کو شام میں واپس لے کر آتے ہو، یہ تمہارے لیے بڑے یعنی سکون اور شوق کا باعث ہوتے ہیں۔ وتحمل اثقالکم اور تم نے وہ تم بوجھ تمہارے اٹھائے پھرتے ہیں، الی بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس دوسرے شہروں تک، یعنی اس کسی مشقت کے بغیر تم وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں کے لیے سواری کا کام دیا بلکہ ان جانوروں کو ان کے بوجھ یعنی سامان اٹھانے کے لیے بھی ان کو کے لیے یہ موضوع ہے یہ جانور، بے شک تیرا رب رؤوف مہربان اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال اور گھوڑے اور خچر پیدا کیے، والحمیر اس طرح گدھے بھی پیدا کیے جو تمہارے سامان جو ہوتے ہیں، لترکبوہا تم ان پر سواریاں کرتے رہے، وزینۃ اور تمہارے زینت کا سامان بھی تھے، اور وہ بھی یخلق ما لا تعلمون اللہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس سے پہلے گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ آج بھی بہت سے علاقوں میں انہی پر سواریاں کی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جہاز بنے، کشتیاں بنی، کشتیاں تو موجود تھی پہلے کے، پھر جہاز بنے، ہوائی جہاز بنے، ہیلی کاپٹر بنے، گاڑیاں بن گئی اور آج ان میں مختلف ماڈلز بنتے ہیں، تو یہ سارا کس میں آتا ہے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ چیزیں بھی پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یخلق مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل اور حال دونوں کا ترجمہ آتا ہے کہ لہٰذا وہ آئندہ بھی تمہیں زمانوں میں ایسی سواریاں دینے والا ہے کہ بندہ حیران ہی رہ کر رہے گا، بندہ سمجھتا ہے کہ زمانے نے ترقی کی، میں نے ترقی کی، آج سے ایک چیز ایجاد ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایجادات کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھا ہے اور نہیں جانتا ہے کوئی کہ کل کو کیا چیز پیدا ہونے والی ہے۔ آج بندہ اپنے آپ کو بڑا ماڈرن یا بڑا اس میں اپڈیٹ سمجھ رہا ہے، آنے والے دور میں یہ ایجادات کسی چیز کوئی ان کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ ومنہا جائر اور راستے بھی ہیں ایسے جو کچھ سیدھے راستے ہیں، قصد السبیل، اور کچھ جو ہے وہ جائر راستے ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں، بس جو چاہے تو ایمان لے آئے، جو چاہے جو وہ غلط راستے پر چلے۔ ولو شاء لہداکم اجمعین اللہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت دیتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے ہمیں ہدایت پر استقامت دے۔ وہی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا تھا آسمان سے پانی، اور یہ پانی کس لیے نازل کیا ہے؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے تم ساری نعمتوں کو زمین سے باہر نکال لاتا ہے، تم اس سے پیتے بھی ہو، بطور مشروب بھی استعمال کرتے ہو اور کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، اور اس میں درخت ہیں جو اور فی تسیمون اور کچھ جڑی بوٹیاں اور گھاس پھوس بھی ہے جس سے تمہارے جانور چرتے ہیں، اور اس سے تمہاری زرع کھیتیاں اگائی ہیں، زیتون بنایا ہے، نخیل کھجوریں
جو اس پانی کا برہون منت ہوتے ہیں، ریگستانی علاقوں میں کوئی پانی دینے والا تو نہیں ہوتا نا، تو وہاں پہ کھجوروں کے درخت جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ پانی کتنی افادیت رکھتا ہے ان کے لیے، اور وہ خوراک وہاں کے لوگوں کے لیے یہ کھجوریں کتنی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں اور کتنی مفید ہوتی ہیں۔ بے شک یہ سب کے ہیں آیت نشانیاں اس قوم کے لیے جو یہ تفکر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے پہاڑ چلائے تمہارے لیے اور دن اور رات کو مسخر کیا ہے، یہ سب نشانیاں ہیں جو اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے مختلف قسم کی جو بنایا ہے، تم کو پھیلایا ہے زمین مختلف الوان و رنگوں میں، یعنی اس نے زمین میں جو چیزیں پھیلائی ہیں ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، انسانوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی، اور دیگر چیزوں کو بھی دیکھا جائے تو رنگت کے حوالے سے سبحان اللہ ایک چیز دوسرے سے ممیز نظر آتی ہے۔ یہ نصیحت لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یاد رکھنے والوں کے لیے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اس نے دریاؤں کو بھی مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے کیا چیز پاؤ، لحما طریا، تازہ گوشت، یعنی مچھلیاں۔ سمندر کے کنارے پر بسنے والے بہت سے لوگوں کی معیشت کا انحصار مچھلی پانی پر ہی ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ ایک لذیذ غذا بھی ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا، اور پھر ان سے یعنی سمندر کے پانی سے جو جانور تم نکالتے ہو اس میں سے تمہارے لیے پہننے کا زیور بھی نکلتا ہے، یعنی مونگے موتی وغیرہ بھی اس سے تم نکالتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھو کشتیوں کو مواخر فیہ، کہ اس نے مؤخر کر دیا ہے۔ کیسے وہ مؤخر کرتی ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ سینہ پھاڑتی ہوئی پانی کا کشتیاں یہ جہاز چلتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے لاکھوں ٹنوں سامان لے کر یہاں سے وہاں ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں بلکہ بر اعظموں کا سفر جو ہے اس میں منتقلی ہوتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی یہاں وہاں کاروبار اور نوکریاں چلتی ہیں، درآمدات اور برآمدات ہوتی ہیں تاکہ تم لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اس نے ڈال دیا ہے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، کہ کہیں تم ڈھہ نہ پڑو، یعنی انسانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور انسانوں دونوں کو زمین پر بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی انسانوں کا وزن زمین کو ڈھاتا نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف پہاڑوں نے اس کو دوام دیا ہوا ہے تاکہ لوگ پرسکون رہیں، ان کی زندگی میں وہ خلل نہ ہو، کیونکہ ایسی کوئی بھی ناہموار چیز ہو نا جب وہ اس پر چلتے ہیں تو دوسرا بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ ہلتی ہے اور بے سکونی ہوتی ہے، جیسے اوپر کی منزل پہ کوئی چلے اور تو نیچے کی منزل پہ رہنے والا ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر یہ زمین جو ہے اللہ نے اس کو اس پر پہاڑ نہ جمائے ہوتے تو بہت ہی ان بیلنس ایسے ہوتی کہ اس پر کوئی کہیں چل رہا ہوتا اور دوسرا جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا۔ اللہ نے سکون عطا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس نے ونہارن، یہ دریا بھی بنائے ہیں، کیوں؟ تم راستے پاؤ، منزلیں پاؤ، علامات، ان راستوں پر کئی نشانیاں بھی رکھی ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، بڑی شاہراہیں ہیں، چھوٹے راستے ہیں، اور وبالنجم، یہ ستارے، اس کے ذریعے سے بھی تم رہنمائی حاصل کرتے ہو راستوں میں۔ کیا پس وہ جو پیدا کرتا ہے اور کمل لا یخلق، جو نہیں پیدا کرتا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی مثالوں کے بعد، اتنی واضح عمدہ مثالوں کے بعد بھی کوئی کفر کر سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی شرک کرتا ہے؟ جو کرتا ہے تو بے شک اس سے بڑا کوئی فاسق اور فاجر اور ڈیپ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان اور بڑھ رہا ہے انشاءاللہ۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم اس میں تذکیر کریں گے، ہم نصیحت کو حاصل کریں گے، اور ہم نصیحت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے نعمتوں کی تعداد مختلف نعمتیں بیان کی ہیں، اور نعمتیں جو ہیں اس کو گنا نہیں جا سکتا کہ کون کون سی یہاں پہ بیان کریں اور کو کیا نہ بیان کریں۔ یہ تو چند ایک بیان کی گئی ہیں، اس کی اتنی نعمتیں کہ لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ یدعونا، جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو، انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا ہوتا، وہم یخلقون، جبکہ وہ تو خود پیدا کردہ ہوتے ہیں، یہ ان کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردے ہیں، زندہ رہنے والے ہیں ہی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی معبود ہے بے شک، اور وہی معبود برحق ہے۔ فالذین، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت کے اوپر، ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا جرم ان اللہ، کہ وہ لازمی امر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور بے شک اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن جب آتا تو وہ پوچھتے، اس کے متعلق دریافت کیا جاتا تو وہ لوگ کہتے کہ اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ مشرک اور جاہل لوگ ہمیشہ ایسے ہی بات کیا کرتے تھے، لیحملوا اوزارهم کاملۃ، تاکہ اس کا انکار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اٹھائیں بوجھ پورا پورا قیامت کے دن، اور وہ اوزار الذین، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے بنا علم کے ہی،
تو ساء ما یزرون، ان کو بتا دیجئے کہ کتنا برا بوجھ ہے یہ جو اٹھا کر چل رہے ہیں. قد مکر الذین، البتہ چال بازی کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تھے، اللہ کے دن میں بڑی بڑی سازشیں کی ہیں. بس آیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنیان ہو ان کی عمارتوں کے پاس من القواعد، بنیادوں سے. کیونکہ جب کوئی آتا ہے نا باہر سے حملہ کرتا ہے، جیسے کہ ہم دو ممالک کی لڑائی دیکھتے ہیں، کسی نے راکٹ لانچر پھینکا، کسی نے بم پھینکا ہے، کسی نے فائرنگ کی ہے، تو اوپر کے حصے سے ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے. اللہ آیا ان کی بنیادوں میں، بنیاد ملا دی عمارت میں تو خود گرنا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. فخر پس وہ گر پڑی ان کے اوپر ان کی چھتیں، من فوقہم، ان کے اوپر سے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، آئے ان کے پاس عذاب ایسی جگہوں سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، شعور ہی نہیں تھا کہ ادھر سے بھی عذاب آ سکتا ہے، ایسے بھی ہم پکڑے جا سکتے ہیں. دشمنان دین کا دنیا میں یہ حال ہوا، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو یقین رسوا کرے گا. اور یقول، کہے گا کہاں ہے تمہارے شریک جن پر تمہیں بڑا جھگڑتے تھے تم دنیا میں، تشاقون بہم، تو وہ کہیں گے اوتر علم، جو اس وقت اہل علم کہیں گے کہ جنہیں اللہ نے دنیا میں علم کی روشنی عطا فرمائی ہوئی تھی اور اوپر سے بیزار تھے، وہ کہیں گے ان الخزي اليوم، آج کے دن بے شک رسوائی ہے، والسوء، اور برائی ہے کافرین کے اوپر. تو کافروں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ فرشتے جب ان کی جانیں نکالتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنی جانیں خود نکالو. اللہ کے فرشتوں نے ان کو اس حالت میں دی موت کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ تھے. اور ظلم کس چیز کا تھا کہ وہ شرک کا ظلم کیا. تو قیامت کے دن اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کی کوشش کریں گے لوگ، یعنی وہاں پر بھی فراڈ کرنے کی کوشش کریں گے. فالقوا السلام، وہ کیا کریں گے؟ سلام کو ڈالیں گے، یعنی کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے مسلمین کو برا عمل نہیں کیا، جھوٹ بولیں گے اپنی صفائی میں. بلا ہاں اللہ جانتا ہے کہ جو تم نے کیا. اللہ فرمائیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. اب کیا ہے؟ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے ان ساتوں دروازوں سے تم داخل ہو جاؤ، اس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے. فلبئس، بس کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے المتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے. اور کہا جائے گا ان سے کہ تقوی اختیار کرو، ما انزل ربکم، اور جب کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں سے، یعنی جو لوگ بچتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، ان سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اساطیر الاولین. متقین یہ کہتے ہیں کہ جو نازل کیا خیرن، وہ تو بھلائی ہے، سراسر خیر کا کلام نازل ہوا ہے، سراسر خیر کا کلام نازل ہوا ہے. تو للذین، ان لوگوں کے لیے احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، تو فی ہذہ دنیا، ان کے لیے اس دنیا میں بھی کیا ہے؟ حسنۃ، بھلائیاں ہیں، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین دار ہے، بہترین گھر ہے. جنات عدن ہوں گی، اس کے نیچے نہریں ہوں گی. یہ بدلہ ہوگا متقین کے لیے، وہ لوگ جن کے جب ان لوگوں کی جب جانیں فرشتے نکالتے ہیں یا روح قبض کرتے ہیں تو یہ بھی ان کو پاک صاف ہوتے ہیں، شرک سے پاک ہوتے ہیں لوگ. اللہم اجعلنا منہم. یقولون، اور وہ کہتے ہیں کہ سلام علیکم، فرشتے ان کے اوپر سلام کہتے ہیں. وہاں کیا ہوتا کہ انہوں نے سلام ڈالنے آگے سے جھوٹے، تو یہاں پر فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں داخل ہو جاؤ جنتوں میں. کیوں؟ بما کنتم تعملون، تم اپنے عمل کی وجہ سے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، پھر نافرمانوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ انتظار نہیں کرے مگر اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں ان کے پاس یا تیرے رب کا حکم آ جائے. کذالک، اسی طرح کرتے تھے ان کے پہلے والے لوگ بھی. نہیں ہم نے ان کے اوپر پھر ظلم کیا، ولکن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سیئات ما عملوا، بس پہنچی ان کو برائیاں جو انہوں نے کی تھی، اور وہ گھیرے گئے ما كانوا به يستهزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وقال الذين، اور وہ کہا ان لوگوں نے اشرکو، جنہوں نے شرک کیا تھا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما عبدنا، ہم کسی کو بھی اس کی عبادت میں اس کے علاوہ شریک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شریک کرتے، نہ ہم حلال حرام کی کوئی ایسی بات کرتے. یعنی کہ معاذ اللہ، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ اسے چاہ رہے تو ہم کرتے. لذالک، اسی طرح کیا تھا ان کے پہلوں نے بھی ایسے ہی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وحل علی الرسول، پس رسول کے ذمہ الی البلاغ، پہنچا دینا ہے. ولقد بعثنا، البتہ بھیجا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول. انہوں نے کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو. ومنہم، پس ان میں سے من ھدی اللہ، کچھ ایسے ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، کچھ ایسے ہیں کہ حقت علیہم الضلالہ، کہ ان پر گمراہی ثابت ہو گئی اور لعنت کی دلوں پر مہر لگا دی. چلو پھر زمین کے اندر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا مکذبین کا. آیت 37 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان تحرس، اگر آپ بہت زیادہ بھی خواہش کریں، بہت طمع کریں ان لوگوں پر کہ ہدایت میں آئیں، بس اللہ ہدایت نہیں دے گا. ان کی ہٹ دھرمی اور اناد کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، اور نہیں ان کے لیے ناصرین کوئی بھی اب بچانے والا.
वक़्समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम, कि अल्लाह की पक्की कसमें खाते हैं कि ला यबअसुल्लाहु, नहीं कि जो है वो पैदा होंगे, मन यमूत, जो मर चुके हैं, अकीदा आखिरत ही नहीं इनका। अल्लाह फरमाते हैं कि भला हाँ क्यों नहीं, ऐसा होगा, वादा अल्लाह का सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो ला यअलमून, नहीं जानते हैं। लियुबय्यिना, ताकि बयान कर दे उनके लिए वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किया भी इसमें, ताकि जान ले वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कि बेशक वो झूठे हैं, उनको बता दिए जाएंगे, उनके अमल जता दिए जाएंगे। बेशक कौलुना लिशैइन, किसी चीज के मुतालिक हमारी बात जो है वो अटल होती है जब हम इरादा करते हैं उसके लिए, अन नकूला, तो हम कहेंगे उसके लिए कुन हो जा, तो फयकून, बस वो हो जाती है। अल्लाह जिस चीज को जब जाहिर करना चाहते हैं तो उसके लिए बस लफ्ज़ कुन ही काफी है। और वो लोग जिन्होंने हिजरतें की फिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, बिबाद बारिसी के जुल्म, उनके ऊपर जुल्म हुए और दीन के रास्ते में उनके ऊपर तंगियां की गई, तो उन्होंने वहां से हिजरतें की। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनको ठिकाना देंगे फिर दुनिया, इस दुनिया में भी हसनत, अच्छा, और वला अजरुल आखिरती अकबर, और आखिरत में भी उनके लिए चलकर आगे बड़ा सवाब होना है। काश के वो लोग जानते, वो लोग जिन्होंने सब्र का दामन थामे रखा, और वाला रब्बिहिम, और अपने रब के ऊपर उन्होंने भरोसा किया, हर तकलीफ को खंदा पेशानी से जिन्होंने थामे रखा। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत करके मदीना जाना चाहते थे, उनका वाक़या तो आपने सुना कि उन्होंने कितना जबरदस्त व्यापार किया, और वो अल्लाह की राह में जो है वो अपना सब कुछ पेश करके काफिरों को रास्ते से हटाकर जो है वो चले गए। और अल्लाह फरमाते हैं कि इनके लिए बेहतरीन ठिकाने हैं। और हमने भेजा आपसे पहले जितने भी लोग भेजे हैं नबियों को, इल्ला रिजालन, को सारे मनसब रिसालत वाले मर्द ही थे, और हमने उनका इंतखाब किया था। फस्अलू अहल ज़िक्री, बस पूछ लो इस याद रखने वालों से भी, अगर तुम खुद नहीं जानते हो। यानी अंबिया की तारीख तो तुम नहीं जानते हो, लेकिन साहिब इल्म लोग जो हैं उनसे दरियाफ्त कर लो, उनसे पूछ लो, कि वो तुमको मालूम हो जाएगा कि वो तुम्हें इन सब के बारे में बताएंगे कि इससे पहले जो है वो नबी मर्द ही आए हैं और उन्होंने दावत दीन और तबलीग का काम किया है, बिल बैयिनात, वाज़ेह बैयिनात लेकर, व ज़ुबुर, और सहीफे लेकर, और नाज़िल किया है हमने इस नसीहत को ताकि हम इसको बयान करें लोगों के लिए, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि आप लोगों के सामने इस चीज को बयान कर दें जो हमने आपको दी है, और लोग यतफक्करून, इसके अंदर जो है वो गौर फिक्र करें। अफा अमीनल लज़ीना मकरू, क्या बस मकरू सय्यात, क्या बस वो लोग जिन्होंने चालें चली हैं, और सिफा बुरी चालें चली हैं, तो वो भूल गए हैं, डटल हो गए हैं वो लोग कि धसा दिए जाएंगे वो जमीन के अंदर, और यअतियहुमुल अज़ाब, या उनके ऊपर अजाब आ जाएगा ऐसी जगहों से, ला यशऊरून, कि उनको शऊर भी नहीं, या उनको अल्लाह ताला धर ले, फी तक़ल्लुबिहिम, ये पकड़ ले उनको कि उनको चलते फिरते ही उनको, और वो आगे चल ही ना सके। फमा हुम बिमुअजिज़ीन, वो अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हैं, अल्लाह की गिरफ्त को टाल नहीं सकते हैं। वयअख़ुज़ुहुम अला तख़व्वुफ़, और या उनको खौफ दिलाने के लिए अल्लाह उनको पकड़ ले, तो क्या बस फ़इन्न रब्बकुम, तो बस बेशक रब जो गफूर रहीम है। ऐसा तो आज अभी और इसी वक्त हो सकता है, ना होने का मतलब क्या है कि वो गफूर रहीम है, वो मोहलत दे रहा है। अवलम यरो, क्या वो नहीं देखते, इला मा खलक़ल्लाहु, जो पैदा किया अल्लाह ने, मिन शैइन, जो कुछ भी, यतफ़य्यअ ज़िलालुहु, और सजदा कर रहे हैं और ढल जाते हैं उसके सामने साए, अनिल यमीन, दाएं से, व शमाइल, और बाएं जानिब से, सुज्जदन लिल्लाहि, अल्लाह को सजदा करते हुए, व हुम दाखिरून, और वो आजिज होते हैं। रोज़मर्रा जिंदगी में हम ये मुशाहिदात देखते हैं कि ये बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता ये जो है साए एक ऐसे नहज पर आ जाते हैं कि ये जैसे जमीन की तरफ आ रहे हैं, और उनके सायों को सजदा रज़ी बिल्कुल इसी तरह है जब इंसान नमाज पढ़ने के लिए पहले खड़ा होकर क़याम करता है, फिर रुकू में जाता है और फिर सजदे में जाता है। अपने साये की जो कैफियत है उसको नोटिस करें अगर हम, तो सुबह से शुरू साया ऐसा होता है कि वो खड़ा होता है, फिर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है रुकू की तरह, और फिर वो सजदे के हाल में आ जाता है। बेशक अल्लाह ही के लिए यस्जुदू, सजदा कर रहे हैं, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी आसमानों में है और जमीन में है सब उसके सामने सजदा रेज होती है। हम भी अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, अल्लाह के हुजूर सजदों की तौफीक को मांगते हैं, कबूल हो जाने वाले सजदे मांगते हैं। मिन दाब्बतिन, कोई भी चलने वाला चौपाया और फरिश्ते सब के सब अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते हैं। हाँ, इंसानों का एक ग्रुप ऐसा है जो तकब्बुर करता है, सजदे की तरफ नहीं जाता है, और वो आजी को इख्तियार नहीं करता है, तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है। यखाफूना, फरिश्तों के मुतालिक अल्लाह फरमाते हैं वो तो डरते हैं, खौफ खाते हैं, मिन फौक़िहिम, अपने ऊपर से, यानी ऊपर से गिरफ्त ना आ जाए। व यफ़अलूना मा युअमरून, जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है उसमें सरताबी नहीं करते हैं। आयत सजदा आई है, क्लास का वक्त कम है, इंशाल्लाह सबक मुकम्मल होते ही सजदा अदा कर लेंगे।
وقال اللہ اور کہا ان لوگوں نے لا تتخذوا الہین اثنین کہ فرمایا کہ اللہ نے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو ایک ہے، الہ واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک جو مت ٹھہراؤ وہی آیا فرحبون اور پس مجھے سے ڈرو، میری طرف رغبت پاؤ، اسی کے لیے آسمان اور زمین ہے اور وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کے لیے جو ہے دین اٹل اور دائمی ہے، یعنی لازم ہے اسی کے لیے دین، واصب ہے اس کے لیے دین، اور کوئی اس کے دین سے انکار کرے تو بھی اسی کے نقصان ہے، کوئی اگر اس کے دین کو مانتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، کیا بس اللہ کے سوا وہ دوسروں سے ڈرتے ہو تم، وما بکم من نعمت تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے احسان کیا، اس نے نعمتیں دی ہیں، جب وہ ہٹاتا ہے تم سے ضرور تکلیف کو تو فإلیہ تجأرون تم اس کے سامنے چلاتے ہو اور رو رو کر دعائیں کرتے ہو، اور ثم اذا کشف الضر اور جب وہ ہٹا دیتا ہے تم سے تکلیف تو اذا فریق منکم تو بس بے شک ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں کہ تبھی تم وہ اپنے رب کے ساتھ اچانک ہی شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ انکار کرے جو اس نے اس کو دیا ہے، ان قریب وہ جان لیں گے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو معلوم ہو جائے گا، اور وہ بناتے ہیں لمالا یا وہ ڈالتے ہیں یا ٹھہراتے ہیں اس میں جو نہیں جانتے ہیں، یعنی بے علم لوگ ہیں اور حصہ بناتے ہیں مما اس میں سے رزقناہم جو رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی ایسی چیزوں کے لیے حصہ ٹھہراتے ہیں جن کی کوئی نہ سند ہے نہ کوئی تحقیق ہے، یعنی کوئی جانکاری ان کی نہیں ہے، یعنی معبودان باطلہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور تو اس کو جب دینا ہے تو اللہ ہی کے نام پر دینا چاہیے یا کہ کسی اور کے نام پر دینا چاہیے، جو ایسا کرتا ہے تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے اور کتنا احسان فراموش ہوتا ہے، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو کچھ بھی تم افترا بازی کر رہے ہو تو وہ تم کو ضرور تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بنات بیٹیاں، سبحانہ وہ پاک ہے اسے ولہم اور ان کے لیے ما یشتہون جو کچھ انہوں نے خواہشات کی ہیں، جو کچھ وہ چاہتے ہیں اپنے لیے، وہ اضافہ یعنی کہ اللہ کے ساتھ بیٹی، یعنی کہ وہ اپنے لیے نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بیٹیاں ہوں، بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے، جبکہ وہ بیٹی پیدا ہو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کسی بیٹی کے پیدا ہونے کی تو ظل وجہ چہرہ جو ان کا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ قزیم اور وہ غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں، کہ بیٹی کی پیدائش پر مشرکین کی ایسی حالت ہوتی تھی وہ غم سے نڈھال ہو جاتے تھے، اور مگر انہی بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں محسوس ہوتی تھی، اور یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به اور اس بری خبر جو جس کو انہوں نے بری، کیونکہ لڑکی کی پیدائش کو اللہ نے بشرا کہا ہے، یہ خوشخبری ہوتی ہے ان کے لیے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کو برا سمجھتے ہوئے ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور بچی کی پیدائش پر بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ گھر ہی چھوڑ بیٹھتا ہے، اس زمانے میں چونکہ عورتیں بھی شاعرہ ہوا کرتی تھی تو ایسے وہ مرثیے نوحے اور غم کی داستانیں لکھا کرتی تھی کہ بیٹی کی پیدائش میں کیسے ان کے شوہر جو وہ گھر ہی چھوڑ کر چلے گئے، ایسی جہالت اس کے کچھ عنصر آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے محفوظ فرمائے، تو ایوم سکو علی ہون کیا ذلت برداشت کرو، ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی میں اس ذلت کو برداشت کروں، اپنے دل بھی پلان کرتا ہے کہ یا پھر ام یدسو فی التراب یا اس کو مٹی میں دسا دوں، کہ میری ذلت ہے، میرے گھر میں ذلت پیدا ہو گئی ہے تو میں اس کو قبول کر لوں یا پھر میں اس کو مٹی میں دسا دوں، الا ساء ما یحکمون کتنا ہی برا ہے جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا سوچا، للذین ان لوگوں کے لیے یا لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی بری مثال ہے، جبھی تو وہ حقیر اور ذلیل ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اللہ ہی کی مثال بلند و برتر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کے کوئی اس کی صاحبہ ہے نہ بچے ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ عزیز اور حکیم ہے، کمال قدرت کمال کے بے شک، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اور اگر اللہ مواخذہ کرتا بعض لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیا ان کے ظلم کی بنا پر تو نہ چھوڑتا زمین پر کسی ایک کو بھی، کسی کو اللہ کی پکڑ آتی تو ہم میں سے کوئی نہیں بچنے والا، بس جا اجلہم مدگنی اللہ کا چھوٹے چھوٹے حساب لینا شروع کر دے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، اور جب آ جاتا ہے اس کی طرف سے اجل مسمى تو بس کوئی پیچھے ایک ساتھ لٹکن آگے جاتا ہے، اور وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز یکرہون جو ناپسند کرتے ہیں، خود تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور فرمایا کہ تمام ذاتیوں کے باوجود وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْكَذِبِ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى کہ بھلا انہی کا ہوگا، خرابیوں کے باوجود بھی بھلائیاں تلاش کر رہے ہیں، لا جرم ان لهم النار
ایسوں کے لیے تو دوزخ ہے ضرور اور ضرور، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور بے شک وہ آگے بڑھائے گئے ہیں، یعنی دوزخ کی آگ پر پیش کی جائیں گے، اس کی تپش کو یہ پھر سہیں گے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قسم ہے اللہ کی کہ البتہ بھیجا ہم نے مختلف کی طرف آپ سے پہلے بھی نبیوں کو بھیجا تھا، مگر ان کے ساتھ بھی انذار کیا گیا تھا، مگر فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال جو ہے وہ خوشنما بنا دیے تھے، اور شیطان کے اعمال خوشنما بنانے کی وجہ سے پھر وہ اسی عمل میں لگے رہے، وہ ولیہم اور اللہ جو ہے وہ وہ یعنی وہ جو شیطان ہے ولی ہوں، ان کا ولی ہوگا، قیامت کے دن بھی ان کا رفیق الساتی ہوگا، جس کے جال میں یہ آج پھنسے ہیں وہاں پہ بھی ان کو وہی ولایت کرے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی مدد نہیں کر سکے گا ان کے لیے، اور یہ عذاب علیم سے جو ہے وہ دوچار ہوں گے۔ نازل کیا ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو الا مگر لتبین لهم الذی، کہ وہ کھول کھول کر بیان کر دیں آپ کے لیے اختلفوا فیہ، جس میں کہ انہوں نے اختلاف کیا، یہ سراسر ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے جو ایمان رکھتی ہے۔ اور بے شک اللہ جو ہے انزلہ نازل کیا اس نے آسمان سے پانی، اور اس کے ذریعے سے زندگی دی ہے زمین کو، یعنی چارے اگائے ہیں، اناج اگائے ہیں، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے اسمعوا جو سنتا ہے۔ آیت 66 میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے فی الانعام چوپایوں میں بھی لعبرہ عبرت کا سامان ہے، نسخی کو ہم پلاتے ہیں مما اس میں سے فی بطنی، یعنی غور کریں دودھ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں اتنی پاکیزہ اور فرحت بخش اور صحت افزا چیز کہاں سے دے رہے ہیں، سبحان اللہ اس کی قدرت، دو ناپاکیوں کے درمیان میں سے ایک ستھری چیز کو بنا کسی گندگی کی ملاوٹ کے وہ ستھری ہم تک پہنچ رہی ہے، کیسا اس نے رگوں کا جال اور نظام بنایا ہوا ہے کہ بین فرس و دم، خون اور گوبر کے درمیان میں سے لبن خالصا، خالص دودھ تمہارے نکالتا ہے، سائغن جو بڑا خوشگوار لگتا ہے پینے والوں کو، اور ثمرات النخیل والعناب، یہ سارے ہم نے بنائے ہیں اس میں سے تم کھاتے اور پیتے ہو، یہ نشانیاں اس قوم کے لیے ہیں یا آپ کے لوگ جو عقل استعمال کرتے ہیں یا صاحب عقل ہوتے ہیں، تو تبھی ان کو ان باتوں کی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ اوحا وحی کی ہم نے رب کا تیرے رب نے الی النخل، اس مکھی کی طرف، نخل کہتے ہیں شہد کی مکھی، اس سورت کا نام یہ النحل ہے، تو سورت النحل جو ہے یہ النحل کے نام پر ہے، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، جس کا پورا پروسیس اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ کیسا عجیب نظام ہے شہد کی مکھیوں کی طرف، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ حکم کیا کہ ان اتخذی من الجبال، کہ تم جو ہے وہ پہاڑوں پر چلتی پھرو اور اس میں کیا کرو، بیوتن اپنے گھر بناؤ، وہ میرے شجری درختوں پر بناؤ، ومما یعرشون ہر اونچے مقام پر بناؤ۔ شہد کی مکھی نچلے سطح پر گھر نہیں بناتی ہے، اونچے جہاں اس اونچائی ہوتی ہے وہاں پر اپنا گھر بناتی ہے، اور وہاں پر یہ اپنے چھتے بناؤ، اور پھر تم کلی کھاؤ، ہر پھل میں سے کھاؤ، ہر پھل پر جا کر بیٹھو، اور وہاں سے، کیونکہ وہ توڑ کر تو نہیں کھاتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی جس سے رس چوس لیتی ہے اس میں سے ہمارے لیے بھی کچھ کم نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ وہ پھلوں پر بیٹھتی ہے، وہ مختلف چیزوں پر بیٹھتی ہے، انگور پر بیٹھتی ہے، کھجور پر بیٹھتی ہے، اور مختلف چیزوں کے اوپر سے بآسانی اس رس کو لے لیتی ہے، کل استوار ہر طرح کے پھل کو لیتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یہ کہا کہ فصل کی سبل ربک، ربی کی ذللا، یہاں دھیان میں رکھیے کہ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں، شہد کی مکھی کو ہم نے کہا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رب کے بنائے ہوئے راستوں پر ہموار چلتی رہو، سیدھی راستوں پر چلتی رہو، اور شہد کی مکھی میں اللہ نے یہ خوبی ڈالی ہے کہ میلوں میلوں کا سفر طے کرتی ہے تو بھٹکتی نہیں، اس ذلل پر سیدھے اپنے چھتے پہ واپس آتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی شان کہ بغیر بھولے وہ اپنے چھتے پر پہنچ جاتی ہے، اور ہم اس کی آنکھوں کا سائز کبھی میجر نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا ہوگا، اور وہ اتنے دور دراز کے سفر طے کر کے آتی ہے۔ اللہ نے مکھیوں کے شہد کے ذریعے شہد کی پیداوار کی وضاحت فرمائی، یعنی یخرج، ہم نکالتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی مکھیاں ہیں جن کو کوئی ایک ہاتھ مار کے، کوئی کپڑا مار کے بھی مار دیتا ہوتا ہے، ان کو دیکھا جائے تو ان کی کیا حکمت نظر آتی ہے، لیکن دیکھیے کہ سبحان اللہ منو ٹنوں قسم کا جو شہد ان چھوٹی چھوٹی مکھیوں سے حاصل ہو رہا ہے، یخرج ہم نکالتے ہیں من بطونہا، اس کے بطن سے، شراب پینا، یعنی شہد نکالتے ہیں، مختلف الوانہ، مختلف رنگوں کا، شہد سفید بھی ہوتا ہے، سرخی بھی ہوتا ہے، بھورے مائل بھی ہوتا ہے، اور اس طرح ہلکے اور گہرے رنگوں کا ہوتا ہے، جس قسم کے ماحول میں مکھی رہتی ہے ویسا ہی اس کے پیٹ سے مشروب برآمد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تفریح یا صرف نالج نہیں ہے کہ تمہارے لیے کہ مکھی ایسے ایسے رس چوستی اور ایسے ایسے مختلف مشروبات کو لاتی ہے، بلکہ فرمایا کہ اس میں شفا ہے للناس، سبحان اللہ، کہ جو خالص شہد ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس جو چینی کے
وہ دیے جاتے ہیں شیرے ہمیں بازاروں میں، اس کی بات نہیں ہو رہی، شہد کی بات ہو رہی ہے۔ جو اونچے چھتوں سے اتارے جاتے ہیں تو وہ باطنی بیماریاں جیسے قرآن ان کی شفا کا باعث ہے، تو ظاہری بیماریوں میں یہاں پر شہد کا ذکر کیا گیا ہے کہ شہد یہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علیکم بالشفاعین العسل والقرآن، شفا والی دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہمارے نبی نے بتائی کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تمہیں فائدہ دیں گی اور تمہیں جو ہے وہ شفا دیں گی، روحانی بیماریاں ظاہری بیماریوں سے تم کو پاک کریں گی اور طاقت بھی فراہم کریں گی۔ بے شک اس میں لآیۃ نشانی اس قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتا ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یتوفاکم پھر وہ تم کو پورا کرے گا، ومنکم اور تم کو میں سے بعض ایسے ہیں کہ من یرد الی ارذل العمر کہ وہ ایک بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم قدیر، جاننے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے، بے شک وہ قدرت تامہ کا مالک ہے۔ سورۃ النحل کا بقیہ حصہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔